ویل آف ٹائم سیریز کا آج پارٹ 2 ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کی اسٹوری کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کو کور کر چکے ہیں۔ جیسا آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم ہسٹری کور کر رہے ہیں پروفیٹس کو آدھار بنا کر، ان کی زندگیوں کو آدھار بنا کر، اور قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، جس میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر ایک جغرافیہ لوکیشن کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے نوح کی قوم اور قوم ہود یعنی قوم سمود جو تھی، قوم ہود، ان کو ہلاک کیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بستیاں آج بھی لوگوں کے راستوں پر ہیں۔ اور ایک لوکیشن الحجر، ہیگرا، اس کا ذکر کیا تھا ہم نے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو صحابہ کرام کو وہاں پر نماز پڑھنے سے، پانی پینے سے، باتیں کرنے سے اور ہنسنے سے منع کیا تھا۔ اور یہ جگہ جو ہے عرب کے اندر حجاز میں، اور حجاز میں بھی مدینہ کے نارتھ میں وادی الغورا میں ایک ریجن کے اندر ہے۔ اگر ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھیں اس کا، الہیگرا کا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پرانی ایک عمارت ہمیں ملتی ہے، جو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آرکیولوجیکل سائٹس، ہمیں پہلی آرکیولوجیکل سائٹ پتہ چلتی ہے۔ ہمارے یہ جو پروفیٹس ہیں ان کے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کا جو ریجن تھا، اس کی پہلی سائٹ ہمیں، آرکیولوجیکل سائٹ ہمیں ہسٹری کے ریکارڈ میں ملتی ہے۔ اور آج ہم پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں، جس میں پہلے پروفیٹ ہیں ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ اس وقت میں بھیجے گئے تھے جب میسوپوٹامیہ سویلائزیشن کافی ڈیولپ ہو رہی تھی۔ تو لہٰذا اب سب سے پہلے تو ہم سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں گے۔ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے، کلچر کیا ہوتا ہے، کتنی طرح کی سویلائزیشن دنیا میں آئی ہیں اور ختم ہوئی ہیں، اور آج کتنی سویلائزیشن یعنی تہذیبیں دنیا میں موجود ہیں، اور فیوچر میں کیا ہوگا، کیا کلیش آف سویلائزیشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم کور کریں گے۔ اس کے بعد پھر اسپیسیفکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں جو سویلائزیشن تھی میسوپوٹامیہ، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ بیسک ٹرمینالوجی ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک کمپلیکس سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی سوسائٹی کیا ہوتی ہے اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ انسان جو ہے، ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک سماجک پرانی ہے، انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اگر ساری فیسلٹیز انسان کو ملے، کھانا پینا رہنا، ہر طرح کا سپورٹ اس کو ملے، لیکن اس کے بعد بھی انسان کو کمی کھلتی ہے انسانوں کی۔ انسان انسانوں کے بیچ میں ہی رہ سکتا ہے، اور اپنے دماغ اور دل دماغ کا سنتولن بنا کر رہ سکتا ہے۔ اگر وہ انسانوں سے دور جا کر رہے گا تو اس کا دماغ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا۔ ہالی ووڈ میں ایک مووی بنی تھی انٹو دا وائلڈ، جسے کافی ایوارڈ ملے تھے۔ اس میں یہی دکھایا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو لوگوں سے ہٹ کر کٹ کر الگ رہنے لگتا ہے، اور پھر ایک جرنی شروع کرتا ہے فارسٹ کی طرف، اور وہاں جا کر رہنے لگتا ہے، اور اینڈ آف دا مووی میں یہ دکھایا ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی جڑی بوٹی کو کھا لینے کی وجہ سے، جبکہ اس میں زہر تھا۔ یہ دکھایا کہ انسان انسانوں سے دور رہنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔
تو جب کچھ لوگ ایک گروپ بنا کر ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں ایک ساتھ، تو اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. اور سوسائٹی میں جو بانڈ ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے بانڈ ہو سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کچھ لوگوں سے ملتے ہیں تو کھان پان کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور کچھ پولیٹیکل بینیفٹس ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں ہمارے جڑنے کے، لوگوں کے آپس میں جڑنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وہ پھر بن جاتی ہے کمپلیکس سوسائٹی. اور اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں، وہ سب سے بیسک کمپوننٹ ہے کلچر. سویلائزیشن ایک کمپلیکس سوسائٹی ہوتی ہے، اور اس سوسائٹی کے جو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ پہلا ہوتا ہے کلچر، دوسرا پالیٹی، اکانومی، ملٹری، ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، اور بہت ساری چیزیں، لیگل سسٹم. یہ سارے سویلائزیشن کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں جو مین اس کا گھٹک ہے وہ ہے کلچر. کلچر کیا ہوتا ہے؟ آسان بھاشا میں کہیں تو بول چال اور پہناوا، کھان پان، رہن سہن، ریتی رواج، کچھ کور بلیفس، آرٹس وغیرہ. اب مان لیجئے کچھ نارتھ انڈیا میں لوگ رہتے ہیں، کچھ ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی بول چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الگ الگ کلچر کے ہیں. پھر پہناوے سے کچھ حد تک پتہ چلتا ہے، کچھ حد تک، کیونکہ آج کل پہناوا آلموسٹ ویسٹرن کلچر کا ہو چکا ہے، تو اس لیے کئی جگہ پہناوے کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بول چال سے ضرور پتہ چل جاتا ہے. اور قرآن کریم میں بول چال ہی کا ذکر آیا ہے، لسان کا ورڈ آیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کی لسان میں بھیجے، ان کی زبان میں بھیجے، ان کی زبانوں میں بات کرتے تھے. پھر آپ جب کھانے پینے کے لیے بیٹھو گے ان کے ساتھ تو پتہ چل جائے گا نارتھ انڈین کا کھانا الگ ہے اور ساؤتھ انڈین کا کھانا الگ ہے. پھر ان کے ساتھ کچھ رہو گے سہو گے تو پتہ چل جائے گا رہن سہن میں. پھر کچھ ریتی رواجوں میں ان کی شادیوں میں جاؤ گے یا انہیں اپنی شادیوں میں بلاؤ گے تو وہاں فرق دکھائی دے گا. پھر کچھ کور بلیفس ہوتے ہیں، کچھ کہاوتیں ہوتی ہیں، یہاں الگ چلتی ہیں وہاں الگ چلتی ہیں. پھر آرکیٹیکچر دیکھو گے اس میں کچھ فرق دکھائی دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ایک کلچر بناتی ہیں. کلچر اور سویلائزیشن میں فرق یہ ہے کہ کلچر ایک کمپوننٹ ہے سویلائزیشن کا. سویلائزیشن ایک براڈ کانسیپٹ ہے اور کلچر جو ہے ایک اسپیسیفک ہے. ایک سویلائزیشن کے اندر الگ الگ کلچر کے لوگ ہو سکتے ہیں. جیسے انڈیا آج انڈین سویلائزیشن ہے ایک، اور اس میں الگ الگ کلچر کے لوگ آج موجود ہیں. یا اس کے علاوہ آپ جب ہم سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں گے وہاں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک میسوپوٹامیہ سویلائزیشن میں کچھ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ بھی تھے جن کی بول چال پہناوا کچھ کچھ الگ تھا ایک دوسرے سے. اور سب سے کرنٹ مثال تو انڈیا کی ہے. تو یہ کلچر ہوتا ہے. ایک ٹرم اور ہے ازبیہ. اس ٹرم کو جو ڈیفائن کیا تھا سب سے پہلے وہ ابن خلدون ایک ہسٹورین ہے، اس نے کیا تھا. ازبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مان لیجیے انڈیا ایک انڈین سویلائزیشن ہے، پھر اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلچر ہیں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ. پھر اس کے اندر ایک کلچر کی اگر بات کریں کہیں کسی بھی کلچر کی تو اس کے اندر ایک ازبیہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ازبیہ مطلب ازبیت. جیسے میں اگر اگزامپل آپ کو سیرت النبی سے دوں تو قریش کے اندر 12 گھرانے تھے، ہاشمی گھرانہ الگ تھا، اس طرح سے بنو امیہ الگ تھا، بنو عباس الگ تھا. یہ الگ الگ ازبیتیں تھیں. خاندان کہ ہمارا خاندان الگ ہے، وہ خاندان الگ ہے. ایک برادری میں کئی خاندان ہیں. پہلے تو ایک کلچر میں کئی ساری برادری ہوتی ہیں، پھر ایک برادری کے اندر بھی الگ الگ خاندان ہوتے ہیں. تو جو خاندان مضبوط ہوتا ہے اس کی ادبیت مضبوط ہوتی ہے. تو یہ 3 ٹرم ہے جو آگے ہمیں ضرورت پڑے گی ان کی. اب دیکھیے دنیا میں کتنی سویلائزیشن آئی ہیں، پہلے ہم یہ جب سمجھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے. دنیا میں 7 کانٹیننٹس ہیں، 7 مہادیپ ہیں. یہ میں نے دیکھیے یہ مارک کیے ہوئے ہیں اس میں. یہ سب سے بڑا جو مہادیپ ہے ہمارا یہ ہے ایشیا. یہ ایشیا ہے جس میں انڈیا بھی آتا ہے، پاکستان آتا ہے، افغانستان آتا ہے، اور عرب آ جاتا ہے یورپ کو چھوڑ کر. پھر اس کے بعد دوسرا اسی کے ساتھ لگا ہوا یہ یوروپ ہے. یہاں ایک بارڈر لائن ہے دونوں کے بیچ میں.
تو یوروپ اینڈ ایشیا. پھر ایک ہمارا یہ ساتھ میں ہوگا اس کے افریقہ، یہ ایک الگ کانٹیننٹ ہے. پھر لیفٹ میں چلیں گے تو آپ کو یہ نیچے ساؤتھ امریکہ ملے گا اور اوپر نارتھ امریکہ ملے گا. پھر سب سے نیچے آ جائیے تو یہاں پر انٹارکٹیکا ملے گا آپ کو، یہ پورا انٹارکٹیکا برف سے گھرا ہوا. پھر اس کے رائٹ سائڈ میں جائیں گے تو یہ آسٹریلیا ملے گا. تو اس طرح سے یہ پورے 7 کانٹیننٹ ہیں: ایشیا، یوروپ، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا. دنیا میں جو سب سے بڑی سویلائزیشن رہی ہیں اب تک، وہ 8 سویلائزیشن رہی ہیں. حالانکہ اگر آپ کاؤنٹ کرو تو 20 سے زیادہ سویلائزیشن دنیا میں پنپی ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہیں، مور دین 20. لیکن ان 20 میں جو 6 سویلائزیشن ایسی ہیں جو الگ الگ جگہ پر پنپی، الگ الگ جگہ پر بڑھی آگے اور انہوں نے ترقی کی، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی. جیسے ایک باپ کے 4 بیٹے الگ الگ جگہ پر پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. وہ 6 ہیں. پھر ان 6 میں 2 اور ایڈ کر دیتے ہیں ہم. وہ 2 جو ہیں یہ تھوڑی بات کی ہیں لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو 6 اور 2 8 سویلائزیشن دنیا میں ایسی ہیں جن کا اثر آج بھی کچھ کچھ دکھائی دیتا ہے. اس کے علاوہ باقی سویلائزیشن جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں پیدا ہوئی، ایک کے ختم ہونے کے بعد ہوئی پھر ختم ہو گئی. آج ان کا دنیا میں کوئی خاص نام و نشان نہیں ہے. تھوڑے بہت کچھ کلچر ویلیوز وغیرہ یہ دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی سویلائزیشن یہ آپ کے مڈل ایسٹ میں، میسوپوٹامیا، سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن. ایشیا کے اندر، اور ایشیا کا جو سب کانٹیننٹ ہے مڈل ایسٹ، جہاں آج سب سے زیادہ سول وار چل رہا ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس میں آپ کے عراق آتا ہے، سیریا آتا ہے، ٹرکی آتا ہے. یہاں پر یہ سویلائزیشن عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 3000 پہلے سے اس کے سائن ملتے ہیں. جب آرکیولوجیکل ریسرچ کرتے ہیں آرکیولوجسٹ تو اس میں جو مورتیاں ملتی ہیں، دیواریں ملتی ہیں، کچھ لکھی لپی ہے نا، لینگویج، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ قریب قریب 3000 سال پرانی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. اور اس کا جو اینڈ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قریب 100 سال بعد تک یہ سویلائزیشن باقی رہی اپنی اوریجنل فارم میں. اور اس کا جو سب سے کور کنٹری ہے وہ ہے عراق، ساتھ میں پھر سیریا اور ٹرکی. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر کی ہماری سویلائزیشن ہے ایجپٹ. ایجپٹ کی سویلائزیشن، ایجپٹ جو آتا ہے یہ افریقہ کے اندر آتا ہے. افریقہ کے اندر نارتھ افریقہ جو اوپر والا پارٹ ہے، یہاں ایجپٹ کی سویلائزیشن پیدا ہوئی، پلی بڑھی. اور اس کے اندر اسپیشلی صرف ایجپٹ ہی آتا ہے. یہ بھی قریب عیسیٰ علیہ السلام 3000 سال پرانی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے تک یہ بھی اپنی اوریجنل فارم میں رہی. یہ 2 سویلائزیشن ہو گئی آپ کی. پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا انڈس ویلی سویلائزیشن، جو انڈیا کی سویلائزیشن ہے. لیکن اس کا زیادہ تر حصہ پاکستان میں اور کچھ حصہ انڈیا کے اندر ہے. ہڑپا، موہنجودڑو اس کی سائٹ ہے جن میں آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے. یہ انڈس والی سویلائزیشن جو ہے یہ آپ کی ایجپٹ اور میسوپوٹامیا سے اس لحاظ سے الگ ہے کہ ایجپٹ اور میسوپوٹامیا سویلائزیشن کی جتنی بھی چیزیں تھیں آلموسٹ پڑھی جا چکی ہیں. وہاں کی لینگویج، وہاں کا کیا پولیٹیکل سسٹم تھا، لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، کیا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں. لیکن انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں ابھی تک راز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں وہ کیسے ختم ہوگی یہ پتہ نہیں چلتا ہے. ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک وہاں نظر آتی ہیں لیکن اچانک سے ایک زمانے کے بعد وہاں کی آبادی ختم ہو گئی اور کوئی سائن نہیں ملتے کہ کس طرح ختم ہوگی. جیسے پہلے بتا چکا کہ قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو اس کے سائن ملتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ دیکھو گے تو جا کر پتہ چل جائے گا، ڈیڈ سی میں آپ کو جا کر پتہ چل جائے گا جو قوم لوط ہلاک ہوئی، وہ سائن مل جائیں گے. لیکن اس کے سائن نہیں ملتے، نشانیاں نہیں ملتی کہ یہ کیسے ختم ہوگی. اور آج بھی یہ رات بنی تھی، آج بھی یہاں پر کھدائی چالو ہے. اور ہریانہ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر یہ نریندر مودی جی کے انڈر میں یہاں پر مطلب انسٹرکشن پر کھدائی ہو رہی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے کچھ ایسی چیزیں نکل جائیں
کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ انڈین جو ہے وہ اصل میں کون ہے، آرین ہے یا کون ہے، ہمیں اپنی ریس کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر ہماری سویلائزیشن آتی ہے چائنیز سویلائزیشن۔ پہلی میسوپوٹامیا، دوسری ایجپٹ افریقہ کے اندر، تیسری انڈس ویلی اور چوتھی چائنیز سویلائزیشن۔ چائنیز سویلائزیشن میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 3000 سال پرانی نہیں ہے بلکہ 8500 سال پرانی ہے۔ چائنیز ہر فیلڈ میں سب سے آگے 8500 سال پرانی ہے، اور یہ آپ کی چلی ہے 1912 تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قریب 2000 سال بعد تک۔ 1912 میں پھر ریپبلک آف چائنا ہوا ہے، 1949 تک وہ چلا ہے، اس کے بعد وہاں پر کمیونسٹ اسٹیٹ بن گیا۔ تو اس سویلائزیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اکیلی سویلائزیشن ایسی ہے جو اس زمانے سے چلی تھی، اور اس میں بھی اور 8500 سال پہلے، اور ابھی تک قائم رہی۔ جبکہ یہ دو جو میں نے اس سے پہلے بتائی ہیں آپ کو، میسوپوٹامیا اور ایجپٹ والی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آتے آتے یہ ان کا اینڈ ہو گیا۔ اور انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم تک یا اس سے کچھ بعد تک، 500 سال بعد میں ہی یہ ختم ہو گئی۔ اور کیوں ختم ہوئی وہ ابھی بھی ایک ریسرچ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ تو یہ 4 بیسک سویلائزیشن ہے جنہیں کہا جاتا ہے کریڈل آف سویلائزیشن اولڈ ورلڈ کی۔ اب اس میں 2 اور ایڈ کر دیں گے تو یہ 6 کریڈل آف سویلائزیشن ہو جائیں گی۔ کریڈل کا مطلب ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ بڑی ہوئی، پنپی اور پھیلی۔ کہیں کہیں تلفظ خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے معذرت۔ اب میں آتا ہوں یہ لیفٹ سائڈ میں آپ کی، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں۔ 15ویں صدی میں کولمبس انٹارکٹیکا کے سے ہوتے ہوئے ساؤتھ امریکہ پہنچا، امریکہ کی کھوج کی اس نے۔ اور پھر اس طرح سے یہ کولمبس جو تھا یوروپین تھا، اور یوروپین شروع سے ہی ریسرچ کرتے ہوئے آئے ہیں، ایکسپلور کرتے ہوئے آئے ہیں ورلڈ کو۔ ابھی میں ان دونوں کی سویلائزیشن پر بھی آؤں گا، یوروپ کی سویلائزیشن پر۔ اور یہاں پر پھر آ کر پتہ چلا کہ یہاں پر بھی 2 سویلائزیشن ہیں، ساؤتھ امریکہ میں اور ایک نارتھ امریکہ میں۔ اسے بولتے ہیں کارل سوپے سویلائزیشن۔ کارل سوپے سویلائزیشن یہ آپ کی آئی ہے ساؤتھ امریکہ میں، اور نارتھ امریکہ میں اولمیک سویلائزیشن، ان کے بارے میں بھی ہم بعد میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ یہ سویلائزیشن بھی قریب 3000 سال پرانی ہے، اور یہ آتی ہیں نیو ورلڈ میں، جیسے دہلی، اولڈ دہلی، نیو دہلی، تو یہ ریجن کے حساب سے بانٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا ہے یوروپین نے، ایک اولڈ ورلڈ، ایک نیو ورلڈ۔ جو اولڈ ورلڈ ہے اس میں یہ 4 سویلائزیشن جو میں نے آپ کو گنائی وہ ہیں۔ نمبر 1 میسوپوٹامیا، ایجپٹ، انڈس ویلی اور چائنیز۔ یہ 4 سویلائزیشن اولڈ ورلڈ میں تھی، لیکن جب امریکہ کی کھوج ہوئی تو اسے نیو ورلڈ نام دیا گیا امریکہ کو۔ تو امریکہ کے اندر جو 2 کانٹیننٹ ہیں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، اس کی سویلائزیشن کو کہا گیا ہے کہ یہ نیو ورلڈ سویلائزیشن ہے، جن میں ایک ہے کارل سوپے سویلائزیشن جو 3000 3500 سال پرانی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے آتے آتے یہ ختم ہو گئی۔ اور ایک ہے اولمیک سویلائزیشن میکسیکو کی، یہ جو ہے حضرت ہمارے جو پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے آس پاس یہ سٹارٹ ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے یہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ 6 سویلائزیشن ہو گئی، 1 2 3 4 5 6۔ ان کو کہا جاتا ہے کریڈل آف سویلائزیشن۔ اب اس میں 2 ایڈ اور کر دیتے ہیں ہم، وہ ہے کریڈل آف ویسٹرن سویلائزیشن۔ یوروپ کو ویسٹ کہا جاتا ہے، یہ جو یوروپ ہے آپ کا افریقہ سے تھوڑا سا سٹا ہوا، اس کو یوروپ کہا جاتا ہے، اور یہ لیفٹ میں جو ہے یہ امریکہ ہے۔ تو یوروپ کے اندر 2 سویلائزیشن الگ الگ پنپی اور پھیلی۔ ایک سویلائزیشن آپ کی گریک سویلائزیشن ہے، اور دوسری ہے رومن سویلائزیشن۔ 7 نمبر کی آپ کی ہو گئی یہ گریک سویلائزیشن، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس
کے ٹائم کے آس پاس مطلب پیدا ہوئی، پنپی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ سال بعد یہ ختم ہو گئی. اور اس کے ساتھ جو دوسری سویلائزیشن ہے یہ آپ کی 8 نمبر کی، یہ ہے رومن سویلائزیشن، اینشینٹ روم. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 800 سال پہلے اور ہی یہ ریپبلک ہو گئی تھی، یہاں ڈیموکریسی آ گئی تھی. اس کی خاص بات یہ ہے روم سویلائزیشن کی. آج دنیا میں جو زیادہ تر پولیٹک کے اصول لیے گئے ہیں وہ روم سویلائزیشن سے لیے گئے ہیں، رومن سویلائزیشن. کیوں؟ کیونکہ چائنا میں بھی ریپبلک 1912 میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ساری دنیا میں ریپبلک ہوتا ہے، بھارت میں 1947 میں ہوتا ہے. لیکن روم میں سے ریپبلک ہو گیا تھا، یعنی آزاد ہو گیا تھا، ڈیموکریسی آ گئی تھی وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قریب 400-500 سال پہلے. لیکن بعد میں وہ پھر ختم ہو گئی، وہ واپس وہاں پر پھر ایمپائر شروع ہو گیا. روم جو ہے آج اٹلی کی کیپٹل ہے. تو یہ 8 سویلائزیشن تھی. اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا پر کوئی سویلائزیشن ہمیں نہیں ملتی ہے، نہ ہی آسٹریلیا میں. تو 7 کانٹیننٹ میں اونلی 5 کانٹیننٹ ایسے ہیں جن میں ہمیں 8 سویلائزیشن ملتی ہیں. اور ان 8 سویلائزیشن میں صرف چائنیز سویلائزیشن ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو بہت پہلے پیدا ہوئی اور بہت بعد تک وہ رہی، سب سے طاقتور سویلائزیشن ہے اس لحاظ سے. اس کے علاوہ یہ جو کریڈل آف ویسٹرن سویلائزیشن تھی 7 اور 8 نمبر کی یوروپ میں، گریک سویلائزیشن اور رومن سویلائزیشن، اس کے جتنے بھی اصول تھے اس کو اپنا لیا امریکہ نے، اور امریکہ آج بھی اس کو فالو کرتا آ رہا ہے. ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے ملتا ہے. تو اس لحاظ سے اس سویلائزیشن یہ تو ختم ہو گئی اپنے آپ میں، لیکن اس کے جو پرنسپل تھے وہ آج بھی زندہ ہے. تو اس طرح سے ایک چائنیز سویلائزیشن اپنے ریجن کے اعتبار سے بھی، جغرافیہ کے اعتبار سے بھی، لوگوں کے اعتبار سے بھی اپنی جگہ پر بنی ہوئی ہے. باقی سویلائزیشن اپنے اصل سے کھو گئیں، ختم ہو گئیں. لیکن صرف یوروپین سویلائزیشن جو ہے، یہ 2 سویلائزیشن اور اس میں بھی رومن سویلائزیشن ایسی ہے کہ اس کے جو پولیٹک کے اصول تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، اور جس کو سب سے زیادہ اپناتا ہے یو ایس. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ٹکراؤ میں ہے 2 کنٹری، وہ چائنا اور یو ایس، ایون پورا یوروپ اور چائنا، یہ آپس میں آج بھی ٹکراؤ پر اس لیے ہیں کیونکہ یہ 2 سویلائزیشن پالیٹی کے معاملے میں اپنی جگہ پر آج بھی اس کو پالیٹکس کے اصول کو فالو کر رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری سویلائزیشن اور جو بہت بعد میں جا کر پیدا ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ ہے اسلامک سویلائزیشن، جو اس زمانے میں تو بالکل بھی نہیں تھی. لیکن مڈل ایسٹ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کے آنے کے بعد ایک سویلائزیشن اور وجود میں آئی، وہ تھی اسلامک سویلائزیشن، جس نے بھی اپنی روٹس کو بہت اچھے سے پکڑا ہوا ہے. تو یہ 3 سویلائزیشن آج آپس میں ایک بڑی سویلائزیشن ہے، اور امریکہ کو یہ دونوں کھٹکتے ہیں. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ساری سویلائزیشن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. چائنیز بچی اور یورپین سویلائزیشن کے کچھ اصول بچے، باقی تو ختم ہو گئی. تو ان کے ختم ہونے کی کیا وجہ رہی؟ اس پر 3 بڑے بڑے ہسٹورینز کے ویوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ سویلائزیشن ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلا ہے ابن خلدون، جو 14 سینچری کا ایک عرب ہسٹورین ہے، مسلم. اس نے سویلائزیشن کے رائز اینڈ فال کو اسٹڈی کیا، اور آخر میں اس نے پھر ازبیہ کا کانسیپٹ دیا جو میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے. اس نے کہا کہ جو طاقتور ازبیت ہوتی ہے کسی کلچر کے اندر، وہی اس کلچر کو پھیلاؤ دیتی ہے، وہ کلچر وہاں کی سویلائزیشن کو پھیلاؤ دیتا ہے. اس طرح سویلائزیشن آگے بڑھتی ہیں. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ڈائناسٹی، ایک خاندان ختم ہو جاتا ہے، جو دوسرا خاندان ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اس نے وہ محنتیں نہیں دیکھی ہوتی ہیں جو پہلے لوگ کر چکے تھے. اس کے اندر پھر حرام خوری آ گئی ہوتی ہے، شروع سے آرام دیکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ ان ویلیوز کو برقرار نہیں رکھ پاتے. اب یہ فارمولا کسی پر بھی فٹ کر لو، آپ مغلوں پر فٹ کر لو یا عربس کے اوپر فٹ کر لو، یہی ہوا ہے. پھر بعد میں کمزوریاں آئیں ان کے اندر، اور پھر انہی کمزوری کی وجہ سے فال آف سویلائزیشن ہو جاتا ہے. یعنی اس
राज्य کا، اس کنگڈم کا فال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو نیکسٹ خاندان آیا تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا پہلا مضبوط تھا. یہ ابن خلدون نے کہا. اس کے علاوہ پھر دوسرا ہے آسولڈ اسپینگولر. یہ 20 سینچری کا جرمن فلسفر ہے. زیادہ تر فلسفر جرمن سے ہی آئے. تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک پودا بیج بن کر پہلے اس کی گروتھ ہوتی ہے، پھر میچورٹی ہوتی ہے، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے، یہی نیم لاگو ہوتا ہے انسانوں پر، اس کی سویلائزیشن پر، کہ ایک وقت آتا ہے اسے ختم ہونا ہی ہونا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ختم ہوا ہے. اس کا ختم ہونا آلموسٹ طے ہے، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کرے اس کو برقرار رکھنے کی. بہت اسپیسیفک اس نے کہا ہے. اور اس نے پھر ایگزامپل دیا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن جو یہ مطلب امریکہ، یوروپ، آسٹریلیا، اس میں بھی آگے آئیں گے. ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے؟ یہ ختم ہونے کی کگار پر ہے. کیوں؟ کیونکہ امریکنز جو ہیں ان کے دماغ میں گھوٹی میں یہ پڑ گیا ہے کہ وی آر امریکن، ہم امریکن ہیں. وہ سیٹسفائڈ ہو چکے ہیں. جب کوئی سویلائزیشن اتنی آگے بڑھتی ہے کہ اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے اونچے ہیں، تو ان کے اندر کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور جب کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ آگے کام نہیں کرتے، اور کام نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہاں سے اس کا ڈیکے شروع ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. تیسرا ہے اس میں آرنولڈ ٹوائنبی. یہ بھی 19 سینچری کا ایک برٹش ہسٹورین ہے. یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سویلائزیشن آگے بڑھتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اسے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ نئے چیلنجز آتے ہیں اس کے سامنے. یعنی ایک خاندان یا پھر ایک جنریشن ختم ہو گئی، اب جو دوسری جنریشن ہے اس کے سامنے کچھ چیلنجز ہیں. اگر وہ ان چیلنجز کا سامنا نہیں کرے گا، ان سے ڈر جائے گا، تو وہ سویلائزیشن ختم ہو جائے گی. تو کہا جائے تو تینوں کے جو ویوز ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے ابن خلدون نے کہا کہ ازبیہ، ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان کے اندر کچھ کمزوری آ جاتی ہے اس کی کمفرٹ زون کی وجہ سے. اسپینگولر نے کہا کہ کمزوریاں کچھ آئے نہ آئے لیکن یہ جو سائیکل ہے یہ فکس ہے. اور ٹائم بھی نے کہا کہ کچھ چیلنجز آتے ہیں، اس چیلنجز کو وہ نئی جنریشن جو ہوتی ہے وہ اس چیلنجز کا سامنا نہیں کر پاتی ہے. تو بہرحال یہ تین ویوز جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان سویلائزیشن پر لاگو ہوئے اور یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں. ان میں چائنیز سویلائزیشن ایسی ہے جس نے اپنے آپ کو بہت حد تک سنبھالے رکھا، باقی ختم ہو گئیں. کسی کی پالیٹی کے کچھ اصول رہے، کسی کی کچھ کلچر ویلیوز آج بھی زندہ ہے، کہیں پہناوا زندہ ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک ریجن میں وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پہلے تھی. اب آج جو دنیا میں سویلائزیشن ہے اب ان کی بات کرتے ہیں. یہ جو پہلی تھی 8+8 کے علاوہ اور بہت ساری 15-16 سویلائزیشن تھیں، وہ تو ختم ہو گئی. لیکن آج دنیا میں کون کون سویلائزیشن بچی ہوئی ہیں، اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ چائنیز سویلائزیشن وہ دنیا میں آج بھی باقی ہے. بس وہاں کی تھوڑی سی پالیٹی میں کمیونسٹ اسٹیٹ آ گیا ہے وہاں پر، باقی وہاں کے لوگوں کا کلچر ہے نا، وہاں کی ویلیوز، آلموسٹ ساری چیزیں ہیں. بلکہ وہ دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر کنفیوشیس کی جو فلسفی دوبارہ واپس آ جائے وہاں پر. تو وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو ایک سویلائزیشن تو ایز اٹ از آج دنیا میں اپنے ریجن کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے باقی ہے. دوسری سویلائزیشن جو گریک اور رومن سویلائزیشن تھی، طاقتور سویلائزیشن، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے پالیٹی کو اڈاپٹ کر لیا یو ایس نے. تو یہ پورا جو پارٹ بلو ہو رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا نارتھ امریکہ پلس یہ پورا یورپین یونین دو، پلس تیسرا یہ آسٹریلیا. ان تینوں میں آج تینوں کو ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے. ویسٹرن سویلائزیشن یہ ایک نام ہو گیا، لیکن جس میں اصول زیادہ تر لیے گئے ہیں گریک اور رومن فلسفی سے. تو یہ دو سویلائزیشن ہو گئی، ایک چائنیز اور ایک ویسٹرن. تیسری سویلائزیشن جو ہے وہ ہے آپ کی اسلامک سویلائزیشن.
یہ جو گرین پارٹ ہو رکھا ہے پورا مڈل ایسٹ کا، اور کچھ افریقہ کا پارٹ ہے، نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، یہ سارا جو ہے یہ اسلامک سویلائزیشن ہے جو بعد میں ڈیولپ ہوئی۔ اچھا، اب یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلے میں آپ کا یونائٹیڈ اسٹیٹ آ گیا، کینیڈا آ گیا، ویسٹرن سینٹرل یوروپ، آسٹریلیا، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ دوسرا آپ کا چائنیز سویلائزیشن ہو گیا، اس میں چائنا آ گیا۔ تیسرا آپ کا ہو گیا اسلامک سویلائزیشن۔ اسلامک سویلائزیشن میں آپ کے کون کون سے ملک آ گئے؟ جتنے بھی ملک مڈل ایسٹ میں آ رہے ہیں، سعودی عربیہ، خاص کر ایران اور ترکی، یہ تین جو ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنے آئل ریسورسز کی وجہ سے سگنیفیکینٹ ہے، ایران اپنی پالیٹی کی وجہ سے ہے، اور ترکی جو ہے وہ بھی اپنا اپنے ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ملک یہاں پر موجود ہیں۔ چوتھی سویلائزیشن جو ہے وہ ہے رشین سویلائزیشن، آرتھوڈاکس سویلائزیشن کہیں گے اسے، کیونکہ یہاں پر آرتھوڈاکس کرسچن موجود ہے۔ یہ بھی ایک طاقتور سویلائزیشن ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے، سول وار ہوتا ہے، تو امریکہ کے سامنے رشیا آ جاتا ہے پراکسی وار لڑنے کے لیے۔ یہ چار سویلائزیشن ہو گئی آپ کی۔ پھر پانچویں سویلائزیشن ہے آپ کی انڈس ویلی سویلائزیشن، تو ختم ہو گئی، لیکن اب ایک انڈک سویلائزیشن ہے، ہندو سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں اسے، ہندی سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں، یا انڈین سویلائزیشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی آج دنیا میں الحمدللہ کافی طاقتور ہو گئی ہے۔ تو آپ کی یہ کتنی سویلائزیشن ہوگی؟ 1 2 3 4 رشین، 5 انڈین سویلائزیشن۔ پھر 6 نمبر پر آپ کی آتی ہے یہ برازیل والی سویلائزیشن، لیٹن امریکن سویلائزیشن اسے بولتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، وہ میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ کی آتی ہے ادھر نیپال، بھوٹان، یہ بدھسٹ سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری 8 کی 8 سویلائزیشن اس میں کور ہو گئی۔ ایک جاپانیز سویلائزیشن اور ہے جو بالکل چائنا کے بالکل رائٹ میں اگر جاتے ہیں ایسٹ میں، تو یہ تھوڑا سا یہ پنک کلر کا جو پارٹ ملتا ہے جاپانیز سویلائزیشن ہے۔ تو کل ملا کر یہ 9 سویلائزیشن بن رہی ہیں، 8 یا 9 سویلائزیشن بن رہی ہیں۔ ان 8 سویلائزیشن میں جو 3 بڑی سویلائزیشن ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ویسٹرن سویلائزیشن، دوسری اسلامک سویلائزیشن، تیسری چائنیز سویلائزیشن۔ کیوں؟ کیونکہ جو انڈین سویلائزیشن ہے، جو لیٹن امریکہ کی سویلائزیشن ہے، اور جو آرتھوڈاکس کرسچن یعنی رشین سویلائزیشن ہے، اور جو جاپانیز سویلائزیشن ہے، یہ کہیں نہ کہیں ویسٹرن سویلائزیشن سے ملتی جلتی ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ انڈیا پوری طرح سے کوپریٹ کرتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن کو۔ جاپان جو ہے وہ بھی اچھے خاصے تعلقات اس کے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو۔ لیٹن امریکہ جو ہے وہ تو خود ہے ہی امریکہ کے حصے میں، تو وہاں بھی کوئی دقت نہیں۔ رشیا کے ساتھ کچھ دقتیں رہتی ہیں، لیکن رشیا میں جو زیادہ تر لوگوں کی تعداد ہے وہ ہے تو کرسچن، تو یہاں بھی انہیں سویلائزیشن کا خطرہ نہیں ہے۔ رشیا جو ہے ابھی بھی امریکہ سے صرف ایک آئیڈیولوجی کی بنیاد پر لڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر کمیونسٹ ہیں، یہ کیپٹلسٹک ہے۔ لیکن اگر سویلائزیشن کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، تو رشین سویلائزیشن میں بھی وہی سارے کلچر فالو ہو رہے ہیں جو ویسٹرن میں ہے۔ صرف ایک چائنیز سویلائزیشن اور ایک اسلامک سویلائزیشن ایسی ہے جس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے وہ ایک کھٹکتا اس کی آنکھ میں کھٹکتی ہیں۔ اب میں اس پر آپ کو ایک سیموئل فلپس سیموئل پی ہنٹنگٹن، اس کا ایک پورا ریسرچ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی کلیش آف سویلائزیشن۔ جب کولڈ وار چل رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، رشیا اور امریکہ کے بیچ میں، تو یہ جو ایک پولیٹیشین تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی کلیش آف سویلائزیشن۔ اس میں یہ کہا تھا کہ پہلے جو ورلڈ وار ہوئے ہیں وہ ایک آئیڈیولوجی کی بنیاد پر تھے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ جو کولڈ وار ہوا تھا، یا اس سے پہلے جو ہٹلر تھا اس کی ایک فلسفی تھی ریسزم کی، فاسزم کی، ناسزم کی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اوٹومن امپائر کے اپنے انٹرسٹ تھے، ہے نا، یہ سارے انٹرسٹ تھے ان کے۔ لیکن اب جو فیوچر میں جو لڑائی ہوگی، اگر ورلڈ وار ہوتا ہے تو وہ سویلائزیشن کے بیچ میں ہوگا۔ اور اس حساب سے اس نے کہا کہ دنیا میں 8 سویلائزیشن ہے، لیکن اس 8 میں سے
زیادہ تر سویلائزیشن جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے. صرف ایک اسلامک سویلائزیشن اور ایک چائنیز سویلائزیشن ایسی ہے جو ویسٹ کے ساتھ کبھی بھی آنے والی نہیں ہے. باقی سب اس میں مرج ہو جائیں گی. یعنی آج جو دنیا میں جو بھی ڈپلومیسی چلتی ہے، جو بھی جنگیں چلتی ہیں، اس کے پیچھے ان تین سویلائزیشن کا بہت بڑا رول ہے. کہیں پر بھی آپ غور و فکر کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. 10:46 ہو چکے ہیں. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کرے، کیونکہ یہ ایک پیرا کمپلیٹ ہو چکا ہے سویلائزیشن کا. اب ہم میسوپوٹامین سویلائزیشن کی بات کریں گے، اور خاص کر جو ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کی بات کریں گے. سویلائزیشن جیسے میں نے بتایا شروع میں آ جاتے ہیں یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر، عراق کے اندر یہ پنپی. میسوپوٹامین سویلائزیشن جو قریب 3,000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے شروعات ہوئی اس کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد تک رہی. اس کے بعد پھر دوسرے رومن امپائر آئے، پرشین امپائر آئے، اور آخر میں پھر مسلم نے اس کو جیت لیا. پھر مسلموں کے بعد پھر واپس یہ برٹشرز کے پاس چلے گئی، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پر پھر ریپبلک ہو گیا، ریپبلک آف عراق. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے. تو اوور آل میسوپوٹامیا پر 17 امپرر آئے جنہوں نے اس پر اٹیک کیا، اس کو انویڈ کیا اور اس پر حکومت کی. سب سے پہلے سومیرین آئے، اکادین آئے، اس کے بعد پھر اسیرین آئے، پھر بیبیلونین آئے، پھر ایکیومینیڈ امپائر آئے جس میں الیگزینڈر دا گریٹ کا نام فیمس ہے. پھر گریک سلجوک امپائر آئے، پرشین امپائر اس کے بعد آئے. پھر کچھ وقت تک بازنطین امپائر نے بھی اس پہ راج کیا، اور اس کے بعد پھر سسنید امپائر آئے. پھر آخر میں مسلمانوں میں جو بنو امیہ کا خاندان تھا جس کے پہلے لیڈر تھے امیر معاویہ، وہ ان کی جو ان کے بعد میں جو مطلب اسی امید خاندان میں پھر اس نے اس کو جیت لیا میسوپوٹامیا کو. پھر اس کے بعد یہ اور ترکوں کے پاس گئی، منگول کے پاس گئی، پھر ترکوں کے پاس گئی، اور پھر آخر میں جو ہے سب سے لاسٹ میں برٹشرس آ گئے یہاں پر، اور اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ آف عراق ہو گیا. اب اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں کہ ابراہیم علیہ السلام ان 17 میں کس کے بیچ میں آئے، کون سا امپرر تھا اس کے ان کے ٹائم لائن میں، تو پتہ چلتا ہے ایک ہیمورابی ایک کنگ تھا جس کی ٹائم لائن ابراہیم علیہ السلام کی ٹائم لائن سے بہت زیادہ میچ کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی ٹائم لائن جو ہے ہمیں صرف اور صرف بائبل سے پتہ چلتی ہے، اور اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے اس کا تو تھوڑا بہت بھی ریکارڈ ہمیں صحیح ریکارڈ نہیں ملتا. ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے مل جاتا ہے کہ یہاں سے ریکارڈڈ ہسٹری شروع ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام قریب قریب عیسیٰ علیہ السلام سے 2,000 سال پہلے پیدا ہوئے، 195 سال کی ان کی عمر رہی. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب 2 سٹی اسٹیٹ تھے میسوپوٹامیا کے اندر، عراق کے اندر، ایک لارسا ایک آئسن. یہ آپس میں دونوں سٹی اسٹیٹ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان کی جو لڑائی ہو رہی تھی وہ ایسے ہوئی تھی کہ ساتھ ساتھ ترقی بھی ہو رہی تھی، جیسے دو لوگ آپس میں کمپٹیٹو ہوں. اور اسی کے بیچ میں پھر یہ ہیمورابی جو کنگ تھا اس نے ان کو اٹیک کر کے اپنے اندر لے لیا. اور یہی ٹائم ہے کہ جس ٹائم بت پرستی خوب ہوتی تھی، مورتی تراشی جاتی تھی. عراق کے پاس ایک سٹی ہے ار نام سے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. آج اگر ماڈرن لوکیشن دیکھیں اس کی تو نصیریہ نام کی ایک جگہ ہے ساؤتھن عراق کے اندر. جب عراق سے ہم نیچے چلتے ہیں، عراق جو ہے آپ کا یہ 2 ندیوں کے درمیان میں ہے، ٹگرس اینڈ یوفریٹس.
دجلہ اور فرات، یہ آگے جا کر جب نیچے ملتی ہیں تو اسی سے اچھا یہ جتنی بھی سویلائزیشن ہوئی ہیں دو ندیوں کے بیچ میں ملتی ہیں، چاہے انڈس ویلی ہو یا میسوپوٹامیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ندیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اسے باغ دیے تھے اور اس کے نیچے نہریں جاری کرتی تھی. تو کوئی بھی اگر کھیتی باڑی کرنی ہے تو اس کے لیے نہروں کا ہونا ضروری ہے. یہ ابھی تو ٹیوب ویل کا کانسیپٹ آ گیا ہے، پہلے تو نہیں تھا. تو ندیوں کے پاس ہی لوگ آ کر بستے تھے، وہیں سویلائزیشن کی شروعات ہوتی تھی. پھر دھیرے دھیرے جب ڈیولپ ہو جاتی تھی تو پھر وہ کسی دور جگہ پہ چلے جاتے تھے، کیونکہ ندیوں میں تو باڑھ بھی آ جاتی ہے، یہ بھی خطرہ رہتا تھا. تو اور سٹی جو ہے وہ ایسے ہی 300 کلومیٹر دور تھی یہاں سے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے، آئیڈل ورشپ یہاں پر ہوتی تھی. اس کے آس پاس جو ابھی آرکیولوجیکل ریسرچ ہوئی ہے تو لگاش ایک سٹی ہے اور کے پاس قریب 25 سے 50 کلومیٹر دور، وہاں پر بڑی خوبصورت خوبصورت مورتی تراشی جاتی تھیں. قریب اے سے لے کے زیڈ تک انہیں نمبر دیے گئے ہیں، اتنی اسٹیچوز موجود ہے. تو اس سے ہمیں ٹھیک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی وقت میں آئے تھے جب مورتی پوجا بہت ہوتی تھی، مورتیاں بنائی جاتی تھی، تراشی جاتی تھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے اور عراق کے اندر. اور جو ٹائم لائن ہے وہ ہے ہیمورابی کنگ ہے ایک، اور اس سے پہلے عیسیٰ اور لارسا، یہ دو سٹی ہیں آئسن لارسا، آپس میں لڑ رہی تھی. اور اس بیچ میں ہیمورابی آ جاتا ہے. یہ جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اب نیکسٹ ویک میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری کو کور کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں کلوز کر کے سویلائزیشن کے بارے میں جو میں نے بات کی ابھی تک، کہ دنیا میں 20 سے زیادہ سویلائزیشن آئیں، جن میں سے 8 جو تھیں وہ مین تھیں. اور ان 8 میں سے آج ایک تو ایز اٹ از ہے ہمارے سامنے، چائنیز، اور دوسری کے جو پالیٹی کے اصول تھے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے ویسٹ نے، اور ایک نئی سویلائزیشن بنائی ہے ویسٹرن سویلائزیشن. اس نے اپنے انڈر میں آسٹریلیا اور پورا نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپین یونین، کچھ حد تک جاپان، ایون انڈیا اور افریقہ کا کچھ پارٹ، ان تمام کو اپنی طرف لے لیا ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں. بچا کیا ہے ادھر آپ کا؟ چائنا اور اسلامک سویلائزیشن. رشیا پھر بھی تھوڑا سا الگ ہے، لیکن اس کی کچھ آئیڈیولوجی کی وجہ سے وہ الگ ہے. کلچر کے حساب سے وہ بھی ویسٹرن کلچر کو پوری طرح سے فالو کرتا ہے. اور اسلامک سویلائزیشن میں بھی اب میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی سویلائزیشن کے 3 مین کمپوننٹ ہوتے ہیں. میں نے 8-9 کمپوننٹ آپ کو گنائے شروع میں، لیکن بیسیکلی اگر آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ دکھاتا ہوں، کمپوننٹس تو یہ بہت سارے ہیں: کلچر، پولیٹی، اکانومی، ملٹری، ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن. لیکن ان میں 3 ہی مین ہیں. وہ 3 جدھر کو چلے جاتے ہیں ساری کہانی ادھر کو پلٹ جاتی ہے. ایک ہے کلچر، ایک ہے پالیٹی، اور پالیٹی اکانومی. یعنی میں نے 3 چیزیں پہلے بھی گنائی تھی آپ کو. تہذیب، یعنی یہاں میں کلچر کو تہذیب کہہ رہا ہوں. دوسرا وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اور تیسرا اکانومیکل سسٹم جو ہے. اگر آج آپ دیکھیں اسلامک سویلائزیشن میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ سیریا میں سول وار ہوا یا تونیشیا میں، کہیں پر بھی وہاں پر ڈیموکریسی آئی. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ ویسٹ کی دین ہے، اور ویسٹ نے لیا ہے ڈیموکریسی کو یوروپ میں یوروپین سویلائزیشن سے، یعنی گریک اور رومن سویلائزیشن سے. تو پولیٹیکل لیول پر اسلامک سویلائزیشن آج باقی نہیں، کیونکہ اسلامک سویلائزیشن کی جو پالیٹکس ہے وہ تو خلافت کی بات کرتی. پھر اکانومی کی بات کریں تو اکانومی میں اسلامک سویلائزیشن بینکنگ سسٹم کے خلاف ہے. تو آج اکانومیکل سسٹم بھی جو ہے وہ بھی ویسٹ کا فالو ہو رہا ہے، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم. تو اکانومیکل لیول پر بھی اسلامی تہذیب ختم ہو چکی ہے. صرف ایران کو کہہ سکتے ہیں آپ کی ایران نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، باقی دنیا کے تمام ملکوں نے اڈاپٹ کر لیا. تو اگر کوئی سویلائزیشن یعنی اسلامک سویلائزیشن 3 کمپوننٹ سے مل کر بنتی ہے، پالیٹی، اکانومی اور وہاں کی تہذیب یعنی کلچر، تو اس میں پالیٹی اکانومی تو آلموسٹ ویسٹ کے پاس چلی گئی ہے. ویسٹ کے پاس ویسے ہی پہلے سے دنیا کی بہت ساری سویلائزیشن جو ہے اس کو فالو کر رہی ہیں، اس کو کوپریٹ کر رہی ہیں، اڈاپٹ کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ریلیشن بنا کے رکھ رہی ہیں، چاہے وہ جاپانیز ہو الگ دکھنے والے.
لیکن صرف چائنیز نے اس کو بالکل فالو نہیں کیا، ایون چائنیز اس کے سوشل سسٹم کو بھی فالو نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کا فیس بک ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں، چائنیز اپنا الگ یوز کرتے ہیں ساری چیزیں. دوسرا اسلام تھا، اسلامک سویلائزیشن تھی، لیکن اسلامک سویلائزیشن کی بھی 2 منزلیں تو گرا چکے ہیں، پالیٹی اور اکانومی کی. صرف اب تہذیب یعنی کلچر ویلیوز بچی ہیں، اور کلچر ویلیوز جو اسلام کی اس کا جو آدھار ہے، جو بیسس ہے، وہ ہے حیا، شرم. اسلام کی ساری تہذیب حیا کی بنیاد پر بنی ہے. اگر عورت اور مرد کے درمیان میں حیا ہے تو وہاں سے پھر ایک پاک رشتہ وجود میں آئے گا، شوہر بیوی کا. پھر یہی نیوکلیس بانڈ جو ہے پھر پورے اس معاشرے کو طاقتور بنائے گا. یہ یہ ابا ہے، یہ اما ہے، یہ چاچا ہے، یہ تاؤ ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ میرے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں. یہ چیز بھی تو معاشرے کو آپس میں ایک عصبیت، جس کا کانسیپٹ دیا تھا ابن خلدون نے، کہ یہ چیزیں عصبیت کو بنا کر رکھی ہوئی ہیں، ابھی بھی خاندانی نظام کو بنا کر رکھی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ 3 ہسٹورینس کے جو ویوز تھے، اس میں ایک ویو عصبیت کا تھا. اگر عصبیت بھی باقی ہے تو یہ کل کو کھڑے ہو کر طاقتور ہو کے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کر سکتی ہے، اور ضرورت پڑنے پہ اسے ختم بھی کر سکتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے 2 بانڈ تو ان کے توڑ دیے ہیں پالیٹی اکانومی کے، یہ عصبیت کا بانڈ توڑنا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں توڑا تو لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بالکل الگ الگ کر دو، ان کی جو آپس کی بانڈنگ ہے وہ ختم کر دو. بانڈنگ پالیٹی اکانومی بھی تھی، وہ تو ختم کر دی، اب عصبیت والی خاندانی نظام جو ہے اس کو ختم کرنے چلے ہیں. اور یہ بھی اب ختم ہونے لگی ہے، کیونکہ مسلمانوں کلچر کے اندر میں نے کون سے کمپوننٹس آپ کو بتائے تھے؟ بول چال، پہناوا، کھان پان، رہن سہن، ریتی رواج، مانیتائیں، آرٹس، اور بہت ساری. تو بول چال، انگلش لینگویج، اس کو فخر مانا جاتا ہے. آنی چاہیے آپ کو دنیا کی ساری لینگویج، لیکن لبرل اور سیکولر مسلم اس کو فخر کے طور پر اس کو فالو کر رہے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے کلچر سے امپریس تو ہے. پھر پہناوا تو آلموسٹ فالو ہو ہی رہا ہے. کھان پان وہ تو چلو نہیں ہو رہا، وہ تو انڈیا والے انڈیا کا کریں گے، عرب والے عرب کا کریں گے، تھوڑی بہت چیزیں انٹرچینج ہو جاتی ہیں. لیکن رہن سہن اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے. پہلے یہاں پر ایک بڑے گھر میں سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، اب جو ہے بہت ساری ایک ایک گھر میں دیواریں ہو رہی ہیں. تو کہیں نہ، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ یہاں پرائیویسی ہونی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کے یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ریتی رواج، مانیتائیں بچی ہیں بس مسلمانوں میں. تو یہ تیسری منزل جو ہے یہ بھی کمزور ہو چکی ہے. تو بہت قریب ہے کہ ہم بھی ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر مرج ہو جائیں. تو پھر دنیا میں 2 ہی سویلائزیشن ہے، چائنیز اور ویسٹرن بڑی. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامک سویلائزیشن ختم ہو جائے. یہ رہے گی، اس میں عصبیت کہیں نہ کہیں رہے گی، جیسے افغانستان کے اندر عصبیت. پھر یہی جو ہے باقی کو اکٹھا کرے گی. پھر یہ بوند بوند بن کے پھر یہ دوبارہ سیلاب لائیں گے، اور ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ابلیسی نظام اس کو ختم کریں گے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سمندر کا اس سیلاب کا جو ایک قطرہ ہوگا، کیا ہم وہ بن سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی انڈیویجول پرسنالٹی کو، اپنے فیملی سسٹم کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، پھر اپنی قوم کو جاگروک کرنا پڑے گا. ہمیں قوم کو یہ نہیں بتانا ہے کہ قال اللہ قال رسول، اللہ کے رسول نے یہ کھجور کے فائدے بتائے ہیں، یہ شہد کے فائدے بتائے ہیں، اور یہ 3 کام کرنے سے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ فضائل اور وظائف، جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہمیں نہیں بننا ہے. موٹیویشنل اسپیکر بن کے 4 حدیثیں سنا کر اور اچھی اچھی میٹھی بات کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویوز بڑھ جائیں، آپ کی ریٹنگ بڑھ جائے، آپ کچھ پیسہ کمانے لگو، کم سے کم 10-20 ہزار لوگ آپ کو فالو کرنے لگیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. پھر آپ ان لوگوں پر کام کریں گے، بس آپ اپنے ویوز کو دیکھیں گے، ریٹنگ کو دیکھیں گے، آپ اپنے اوپر کام نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نہیں بننا ہے، جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو رسولوں نے کیا ہے، کیونکہ ہم رسول کی امت میں سے ہیں. اور رسول اور نبی کا فرق میں نے پچھلی بار بہت اچھے سے واضح کیا تھا. ہمیں کڑوی بات بولنے سے نہیں کترانا ہے، لیکن علامہ اقبال کا شعر کہوں گا
کہ ہو صداقت کے لیے اگر دل میں مرنے کی طلب، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو ہمیں پہلے اپنے اندر جان پیدا کرنی ہے، پھر ہمیں وہ رسول والا کام کرنا ہے. اور یہ کام ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جان پیدا کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہوگا؟ جان پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنی ہوگی، علم کو حاصل کرنا ہوگا ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک جذبے کے ساتھ نہیں کہ ہم نے کچھ یہاں سے سن لیا کچھ وہاں سے سن لیا. ہماری اسٹڈی بہت ویل مینرڈ ہونی چاہیے، سسٹمیٹک ہونی چاہیے، تاکہ ہماری نگاہ کہیں پر بھی دنیا کی کسی پولیٹی اکانومی میں پڑے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. تبھی ہم پھر اور لوگوں کو اپنے آس پاس جاگروک کر پائیں گے، انہیں ان کی ووٹ کی اہمیت بتا پائیں گے. اور یہ کام صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ رسول کا کام تو ساری دنیا کے لیے ہے. تو سارے لوگوں کو ہندوستان میں اپنی بات کا اینڈ کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سپورٹ نہیں کرتی کسی بھی ظالمانہ نظام کو، ہندوتوا کو. وہ چاہتی ہے کہ محبت پھیلے سماج میں، لوگ مل جل کر رہیں. لیکن اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اسلام کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا ان کے سامنے، اسلام کی وہی امیج ہم پیش کرتے رہے جو اب تک ہوتی آئی ہے، تو ہم ان کے دلوں میں صرف اپنی نفرت کا بیج بو رہے ہیں، ان کو بھی اپنے خلاف خواہ مخواہ کر رہے ہیں. جبکہ ان کا حق بنتا ہے اور ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں ان کے سامنے اچھے سے. لیکن ہم تبھی یہ کام کر پائیں گے جب ہم اللہ کے اسلام کو پڑھیں گے، طریقے سے اسٹڈی کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے. اور قرآن کے جو مضامین ہیں ان میں ہسٹری ہے جو یہاں چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم کے مضامین ہیں، پہلے ہم یہاں ہسٹری کو کور کر رہے ہیں، تب ہم یہ کام کر پائیں گے. میں لاسٹ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی سماج میں جو سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے آپس میں، وہ کلچر کی لڑائی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، کلچر کی لڑائی ہوتی ہے. کیوں؟ کلچر میں آتا ہے کھان پان، بول چال، پہناوا، یہ چیزیں بڑی کلیش کرتی ہیں اخلاق میں. حضرت علی نے بھی کہا کسی کے اخلاق پر آپ جب تک مہر نہ لگائیں، جب تک اس کے ساتھ کھا پی نہ لیں، سفر نہ کر لیں، تب پتہ چلے گا آپ کو. تو یہ جو آئے تھے پیغمبر، جو آئے تھے، یہ اسی کلچر میں آئے تھے، اسی لسان میں آئے تھے جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن وہاں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف شرک کو ختم کرنے آئے تھے. فرض کیجئے کہ انڈیا کے اندر اگر وہ آتے تو انڈیا سے شرک جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں نا، کہ آپ ایک خدا کو مانو، بہت سارے خداؤں کو مت پوجو، کیونکہ خدا صرف ایک ہے. کسی کائنات کے دو خدا نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. ایسی ایسی مثالیں دے کر رکو. لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے یہ دھوتی کرتا چھوڑ دو. ہاں، قرآن بات کرتا ہے تقوی کے لباس کی، عورتوں کے لیے بھی ایسا لباس جو تقوی کا لباس ہو. اب تقوی کے لباس میں چاہے وہ گھونگھٹ ہو جس میں عورت کا پورا سطر اچھے سے کور ہو جاتا تھا. آج بھی راجستھان آپ چلے جاؤ تو وہاں دیکھ نہیں سکتے. لیکن آج کسی بازار میں جاؤ تو مسلم عورتوں کے برقعے ان کے فگر کو دکھا دیتا ہے. تو اسلام کلچر کو ختم کرنے نہیں آیا تھا، اس کی ویلیوز جو تھیں، جو صحیح اس میں جو شرک تھا اس کو ختم کرنے آیا تھا، جو ننگا پنا تھا اس کو ختم کرنا آیا تھا. آپ دھوتی کرتا پہن کے بھی وہ کام کر سکتے ہو، پگڑی پہن کر بھی کر سکتے ہو. کیونکہ جب آپ کلچر کو لے کر آؤ گے عرب سے، تو یہاں کے جو انڈک کلچر کے لوگ ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. کلچر آنکھ میں کھٹکتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. تو اس لیے ہم کہیں نہ کہیں اسلام کی دعوت دینے کی بجائے کلچر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، عربک کلچر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ عرب ہمیں کبھی انڈین مسلم کو بھی اپنے کلچر میں اڈاپٹ نہیں کرے گا، کبھی نیشنلٹی نہیں دے گا آپ کو. اپنے کلچر کو ایسے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں عرب، اور ہم نے اپنا کلچر ختم کر دیا جو انڈین کلچر تھا. شرم و حیا، عصمت اور عفت انڈین کلچر میں بھی تھی، اور آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. قرآن کی، توحید کی، شرک کے خلاف کلچر نہیں. ہم دشمن نہیں مانا، اس کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلمانی گھوٹی میں جو ہے کلچر زیادہ پڑا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہے نا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہے، میرا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں تھا. میں بس میرا جو پوائنٹ آؤٹ تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم اپنی فیملی کے اندر بھی ویسٹرن کلچر کو لے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں سے اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اسلامک ویسٹرن کلچر کیا کرتا ہے نا کہ 8-10 میں سے 7 باتیں جو ہیں وہ آپ کے مطلب کی بتاتا ہے، 8 باتیں، لیکن 3 باتیں یا 2 باتیں اس کی اپنی ہوتی ہیں.
کہیں پر بھی مصر کے اندر قاہرہ میں کانفرنس ہوئی تھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، تو اس میں سے 8 باتیں 7 باتیں انہوں نے اسلام کی رکھ دی، جو لگے کہ ہاں یہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور 2 باتیں اپنی رکھ دی تھی انہوں نے۔ تو اس طرح سے ہم بھی کہیں نہ کہیں ویسٹ سے یہ کانسیپٹ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فیملی سسٹم کس طرح سے رکھنا چاہیے، یا پھر عرب سے اٹھانے لگتے ہیں۔ دیکھو عرب کا بھی ایک اپنا الگ ہے، ہمیں ساری چیزیں اسلام سے اٹھانی ہے۔ ہاں عرب میں بہت ساری چیزیں آپ کو وہ ملیں گی جو اسلام میں ہے، لیکن ساری نہیں۔ آج عرب بہت ساری چیزیں الگ کام کر رہے ہیں جو اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ تو میرا وہاں مجھ سے تھوڑی سی چوک ہوئی ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ ہمارا کلچر ہے، اسلامک کلچر ہے، اور جو الگ الگ رہنا ہے وہ ویسٹرن کلچر ہے، ایسا نہیں تھا میرا کہنا کا مطلب۔ میرے حساب سے دونوں چیزیں میں، جس میں گھر میں شانتی رہے آپ اس چیز کو اپنائیے، جس میں شوہر بیوی خوش رہیں، ان کے بیچ میں شانتی رہے، چاہے وہ سیپریٹ ہو کر رہے چاہے جوائنٹ فیملی میں رہے، کیونکہ آج بھی انڈیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں جوائنٹ فیملی میں شانتی ہے بنی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور الگ ہونے کے بعد شوہر بیوی میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی میچورٹی، کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے اور اتنی میچورٹی نہیں ہوتی ان کے اندر، تو کوئی ان کو دیکھ ریکھ میں ایسا بڑا ہوتا نہیں ہے جو ان کو مانیٹر کرے، انہیں سمجھائے سکھائے بہت ساری چیزیں، تو وہاں پر الگ سیپریٹ رہنا خطرناک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسلام نہ تو یہ کہتا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی تہذیب کے خلاف ہے کہیں پر بھی، اور نہ یہ کہتا کہ آپ کو سیپریٹ رہنا وہ اسلامک سسٹم ہے۔ اسلام بات کرتا ہے میانہ روی کی، اسلام بات کرتا ہے کہ آپ کی کسی مطلب، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ شانتی کیسے رہتی ہے گھر میں، ایک امن کیسے قائم ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھی آپ اپناتے ہو وہی اسلامی تہذیب ہے۔ اب میں رہتا ہوں، میرا بھائی رہتا ہے، اب اگر وہاں ہم دیوار کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا نتیجے آئیں گے، اور دیوار نہیں کرتے ہیں تو کیا نتیجے آئیں گے، تو جو بیسٹ ہو وہ اپنانا ہمیں چاہیے، اپنی عقل کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے کہ ویسٹ سے ہم چیزیں اٹھا لیں کہ بھئی ماں باپ کا کام اولڈ ایج ہوم کا ہے، یہاں سے الگ ہے، ہم 18 کے بعد اب کوئی مطلب نہیں ماں باپ سے، تو کچھ ملی جلی چیزیں لوگ لے لیتے ہیں، کر رہے ہیں فالو، سیکولر مسلم، لبرل مسلم، تو کچھ ادھر اشارہ کرنا تھا، اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے یہ بھی۔ کوئی اور سوال کسی بہن کا یا بھائی کا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، سوری، شیطان تمہیں بلاتا ہے فقر کی طرف، فقر سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، محتاجگی سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی کی طرف تمہیں لے جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غربت اور غربت کا ڈر یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ہم اس آیت کو فٹ کرتے ہیں ان سروے اور رپورٹس کے اوپر جو ہوئی ہیں عورتوں کے اوپر خاص کر، تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے، آج دنیا میں 6 کروڑ سے زیادہ پروسٹیٹیوٹ ہیں، رجسٹرڈ، ان رجسٹرڈ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو جب سروے کیا جاتا ہے الگ الگ ویب سائٹ کے تھرو، جیسے ای بومس ورلڈ کا سروے ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 89 90 95% عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہاں ہم ہیں تو غربت کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ پھر غربت کی وجہ سے پھر وہ میڈیسن کا مسئلہ خرچہ آتا ہے ان کا، پھر سائیکولوجیکل پرابلم آ جاتی ہیں، بیاج، یعنی کور پرابلم جو ہے وہ ہے غربت۔ اور جو ماڈلنگ انڈسٹری پہ جب سروے ہوئے تو پتہ چلا کہ ان جو 14 سال سے 18 سال کی عمر میں لڑکیاں آتی ہیں وہاں پر، اور 28 کی سال میں ان کا کریئر ختم ہو جاتا ہے، تو ان عورتوں نے کہا، ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم ماڈلنگ انڈسٹری میں آتی ہیں فیم اور پیسے کی وجہ سے، تو اس میں بھی پیسہ سب سے اہم وجہ ہے، خالی فیم تو آج ٹک ٹاک سے بھی ہو جائے گا، تو کیا ہے؟ پیسہ۔ تو یہ پیسے کی کمی یا یہ ڈر کہ پیسہ نہیں آئے گا، یہ غربت کا ڈر، یہ لے کر جاتا ہے معاشرے کو بے حیائی کی طرف۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بنانا چاہیے۔ اسٹرانگ کا مطلب امیر بننا یا بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے بات نہیں، اسلام نے غنی کا کانسیپٹ دیا ہے، آپ اپنی ضرورتوں کو اپنی انکم کے اندر لمٹ کر دو، اور کچھ اس کی سیونگ کرو، پھر اس سیونگ منی کو کچھ اپنے بیک اپ کے لیے رکھو، اور کچھ کو پھر انویسٹ کرو، کسی اور چیز میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی وہاں سے راستہ کھول دے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے،
کہ آپ فائنینشلی کمزور انسان کیوں ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. تو اللہ تو اپنا رزق دے رہا ہے، آپ تک نہیں پہنچ رہا ہے. اس میں ایک خامی سسٹم کی ہے لیکن دوسری آپ کی بھی ہے کہ آپ نا امید کیوں ہو رہے ہیں. شیطان آپ کو نا امیدی تو دلا رہا ہے فخر کی. تو مسلمانوں کو یہ جو کانسیپٹ پڑھائے گئے ہیں کہ قریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، ان چیزوں سے نکل کر آنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو کم سے کم اپنے آپ کو غنی کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی عورت دیکھے گی کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر جو ہے وہ فائنینشیلی کیپیبل ہے، تو یہ ایک پازیٹیو امیج اس کے من میں بنائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ غربت آتی کیوں ہے، اس میں پھر سیکنڈ چیز ہے جہیز. جہیز کا کانسیپٹ یہ نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کی وجہ سے دوست کا فون آیا، اس نے میں بھی اپنا کام شروع کروں، تو بولے پاس تو نہیں ہے 20 لاکھ روپے مہنگی. تو میں بولا اسی سے تو سب کچھ ہوتا. تم ہیلو ہیلو اب آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اب ٹھیک ہے نا، کنٹینیو کروں. جی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے. اس نے کہا 20 لاکھ روپے تھے جو اپنی بہن کی شادی میں خرچ کر دیے. میں بولا وہ جو جس پیسے سے آپ اپنے آپ کو غنی کر سکتے تھے وہ تو آپ نے بہن کی شادی میں خرچ کر دیے. تو وہ جو تھاٹ ہے کہ بھائی شادی ہوگی نہیں جب تک کہ میں نومن تیل نہیں ہوگا تو رادھا ناچے گی نہیں، شادی نہیں ہوگی. تو اس طرح کے جو تھاٹس ہیں ان کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بس ایک آنسر، تو بہت پھر اس میں کھلتی چلی جائیں گی باتیں، میں شارٹ میں اگر کہوں تو شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے. تو اس ڈر کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس ڈر کو تھوڑے پیسوں میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈر کو سائیکولوجیکل لیول پر کام کر کے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. شیطان سے جد و جہد کر کے ختم کیا، تزکیہ کر کے اپنی تھاٹس کا ختم کیا جا سکتا ہے. تو جب وہ ڈر ختم ہو جائے گا تو فحاشی پھر آئے گی نہیں. باقی اگر جبرن کریں گے کہ بھئی یہ پردہ اوڑھو، یہ کرو بہنوں پر، اور اس پر جبرن کرو گے تو جبرن سے پھر ملالہ یوسفی جیسا کیس نکل کر سامنے آئیں گے. لا اکراہ فی الدین. آپ زبردستی تو کر ہی نہیں سکتے، آپ صرف ریکمینڈ کر سکتے ہو، مورل ٹیچنگ دے سکتے ہو، اسے خوبصورتی بتا سکتے ہو، علم سے اس کا تزکیہ کر سکتے ہو. اسی سے بات بنے گی. اب پھر فائنینشلی جی امید ہے شاید آنسر میرا ایڈریس کے نظریے سے قرآن کے اندر ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی. تو اگر ہماری نمازیں ہو رہی ہیں تو یقیناً نماز جو ہے ہماری پر جو ہے ہمیں برائیوں سے روک دے گی. اور اگر ہم بے حیائی اور برائیوں سے نہیں رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہماری نمازیں نہیں ہو رہی. کیونکہ نماز کا اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو نمازی تو لے کر آئے تھے. تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پھر بھی ہم بے حیائیوں سے برائیوں سے دور نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا مطلب ہماری نمازیں نہیں ہو رہی. تو نماز ہم ایسے پڑھیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، کہ ہم سبحانہ پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، عالم شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی ہم سورہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمارے جب سمجھ میں آئیں گے تو بے حیائی سے تو ہم خود رک جائیں گے. اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شریف عورتیں گھر سے نکلا کریں تو ایک ایکسٹرا چادر اوڑھ لیا کریں، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں. اور فار ایگزامپل مان لیجیے کوئی خراب عورت ہے، اس کا چہرہ ویرہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باڈی کے پارٹس سے مگ رہے ہیں تو اس پہ ہر آدمی بری نظر ڈالے گا. لیکن ایک کوئی خوبصورت ہو اور اس کے باڈی کے پارٹ بالکل نہ چمکے، بالکل پردے کے اندر ہو، تو جو بدماش لڑکے وغیرہ ہوں گے، جو طاقت جھاری کرنے والے بھی ہوں گے، تو وہ کہہ دیں گے نہیں یار یہ تو شریف عورت ہے. تو یہ جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو پڑھیں. نماز کو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تو نماز جو ہم پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. اب پتہ چلا ہمیں 20 25 سال ہو جاتے ہیں، ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہوتا. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم قرآن کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر ہم ان چیزوں سے کیسے رک پائیں گے. اب مان لی کسی اسکالر کی تھوڑی ساری باتیں سن لی ہم نے، پھر کسی دوسرے کی سن لی، تھوڑی موٹیویٹ ہو گئے، تھوڑا جوش آ گیا ہمارے اندر، کچھ دن کے نیم سیٹ ہو گئے، لیکن پھر ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں. کیونکہ اچھی باتیں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں سماج کے اندر، تو ہم روکے کیسے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو بالکل سمجھ کے پڑھیں. جو بھی ہم نماز میں پڑھنا ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے جاری رکھیں.
तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहयाई बुराई औरों की दूर होनी हो, अपनी जरूर हो जाएंगी दूर, और जब हमारी होंगी तो हमारे घर की भी दूर होंगी, फिर हमारे मोहल्ले की भी होंगी, हमारे शहर की भी होंगी, और सब जगह फिर जो है हम इनकलाब ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी राय में ये है कि कुरान की जो चीजें बेहयाइयों की जो रोकने के लिए करी गई हैं, उस पर गौर फिक्र करें। देखिए, इस्लाम के अंदर जो है ना, एक तवाजुन रखा है, यानी बैलेंस। इस्लाम नाम ही इसका है कि बैलेंस है, इसके अंदर संतुलन है। तो इसके अंदर ये था कि मर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमा के लाए, और औरत जो है अपने घर की जिम्मेदारी पूरे। अब किसी को भी ना तो औरत को मर्द के ऊपर फौकियत है, ना और उसको औरत को मर्द के ऊपर फौकियत है। दोनों की जिम्मेदारी अपनी अपनी है। अब सपोज करें कि पता चला कि औरत भी कमाना चाह रही है। अब सपोज ये करें कि 2 जॉब निकली गई। अब वो 2 जॉबें निकली, अब पता चला वो एक ही घर की एक मियाँ बीवी को मिल गई, और 2 परिवार थे। तो एक परिवार को तो खूब सारा पैसा मिल गया, और दूसरा परिवार जो है वो खाली हो गया। अब मान लो अगर सिर्फ दोनों ही मर्द निकले कमाई के नहीं, तो दोनों मर्द को जॉबें मिल जाएंगी, और दोनों का परिवार चल जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बढ़ा लें, और ख्वाहिशात का तो कोई अंत ही नहीं है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए या आप जॉब नहीं करें, आप कमाए भी, सब चीजें करें, लेकिन ये है कि मेन जिम्मेदारी तो शौहर की है कि शौहर जॉब करे, और शौहर जॉब करने के बाद और बीवी की जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों की परवरिश करें, तरबियत करें अपने बच्चों की। इतना तो कम से कम पढ़ लें कि अपने बच्चों की तरबियत करे। और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी मौका होता है कि जहाँ पर उनके शौहर नहीं कमा पा रहे, जिनके शौहर नहीं है, तो वो जाके अपना जॉब कर सकती हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ख्वाहिशात की नहीं जॉब करने निकल जाए, तो ये गलत है, क्योंकि एक तवाजुन जो है बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है इसका। तो शौहर की जो जिम्मेदारी वो अपनी अदा करे, और जो बीवी की जिम्मेदारी वो अपनी अदा करे, तो मैं जानता हूँ कि जिंदगी में सुकून आएगा इंशाअल्लाह ताला। इस पर कुछ आप कहना चाहें तो जी। कह सकते हैं। जी, जी, नहीं बिल्कुल बेहतर है। सही बात है। ठीक है, फिर टाइम ज्यादा हो गया, हम एंड करते हैं।